شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتب میں وہ کرامت کا بیان کرتے ہوئے کرامت کا سب سے بڑی کرامت علم کو قرار دیا ہے۔ فتوحات مکیہ میں شیخ اکبر محی الدین عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرامت کا، ولی کی، اولیاء کی کرامت کا بیان کرتے ہوئے سب سے بڑی کرامت علم کو قرار دیا ہے۔ علم صحیح سب سے بڑی کرامت۔ ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہ نئی بات سن رہے ہیں، ہم تو سمجھتے تھے پانیوں پر چلنا بہت بڑی کرامت ہے، ہواؤں میں اڑنا بڑی کرامت ہے، پتھر توڑ دینا بڑی کرامت ہے، دلوں کی جو خواہشات ہیں یہ خیال لے کے جانا ایک ولی کی خدمت میں اور وہ جان لے کے آپ کے دل میں کیا ہے وہ بتا دے، یہ کشف یہ بہت بڑی کرامت ہے وغیرہ، مردے زندہ کر دینا بڑی کرامت۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے۔ شیخ اکبر نے ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ فرمایا ہواؤں میں اڑنا بڑی کرامت ہوتی تو مکھیاں پرندے سب سے بڑے ولی ہوتے، پانی پر چلنا بڑی کرامت ہوتی تو مچھلیاں سب سے بڑی ولی ہوتی، وغیرہ وغیرہ وہ بیان کرتے رہیں۔ چونکہ اب موضوع نہیں ہے، میں نے اشارہ دے دیا۔ اب میں اس سوال کا جواب ساتھ دیتا چلوں تاکہ آگے یہ کھٹک نہ رہے آپ کے ذہن میں۔ وہ فرماتے ہیں علم سب سے بڑی کرامت۔ اب میں اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ انہوں نے تو بیان نہیں کی فتوحات مکیہ میں اس مقام پر، وہ تو بات کر کے آگے گزر گئے، پورا ایک مضمون کرامت کا بیان کر دیا اور علم کو پورا ایک صفحہ پون صفحہ بیان کیا کہ سب سے بڑی کرامت علم ہے، بلکہ اول تا آخر فرمایا سب سے اعلیٰ عرفہ اور اولا کرامت ہی علم ہے۔ اب کیوں یہاں میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، اپنی طرف سے تھوڑا آپ سمجھیں، ان کے متن پر حاشیہ دے رہا ہوں، تعلیق ہے اس کلام پر اور اس کی شرح ہے۔ کیوں؟ بات بڑی آسانی سے سمجھنے والی ہے اگر تدبر کریں۔ ہر ولی کی کرامت اپنے نبی جس کا وہ تابع ہے، جو متبوع نبی ہے، جن کے وہ تابع ہے، اس کے تابع ہوتی ہے کرامت۔ اور ہر ولی کی کرامت اپنے نبی کا معجزہ ہوتا ہے، معجزے کا تسلسل ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کی تمام کرامات، یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لیں۔ تو یہ اہمیت علم کا موضوع ہے، چلتا رہے گا، ساتھ ساتھ کوئی ریلیونٹ چیز آئے گی تو اس کے ذیل میں اس کی تعلیقاً اور تشریحاً اس کے متعلقات بیان کرتے آئیں گے تو کئی امور میں فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ تمام اولیاء امت کی کرامت، جس امت کا وہ ولی ہوگا، خواہ وہ سلیمان علیہ السلام کی امت کا تھا، خواہ وہ داؤد علیہ السلام کی امت کا تھا، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تھا، جس نبی کا بھی وہ تابع تھا، جس کی امت میں تھا وہ ولی، اس کی ساری کرامات اس کے نبی کے معجزات کا تسلسل ہوں گی۔ تو اولیاء کی کرامات سے اس نبی کے معجزات کا ثبوت ملتا ہے۔ ہر ولی کی کرامت نبی کے معجزے کے تابع ہوتی ہے اور اس معجزہ کا تسلسل ہوتی ہے، اس معجزہ کی فرع ہوتی ہے، معجزہ اصل ہوتا ہے، وہ درخت ہے، اسی کی برانچز ہیں، اسی کی شاخیں ہوتی ہیں وہ کرامات۔ لہذا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اولیاء کی کرامات معجزات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل ہیں، آقا علیہ السلام کے معجزات کا تسلسل ہے۔ اور معجزہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے معجزات اگر درخت ہیں تو امت محمدی کے قیامت تک آنے والے جمیع اولیاء کی کرامات حضور کے معجزات کے درخت کی شاخیں ہیں اور اسی کے پتے ہیں۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی، سمجھ آ گئی، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اب جب یہ ہو گئی اب شیخ اکبر کے قول کی طرف آتے ہیں، فرماتے ہیں سب سے بڑی کرامت علم ہے ولی کی، اور یہی اس کا مرتبہ علم جو ہے وہ اس کے مرتبہ ولایت پر آپ کو آشکار کرتا ہے۔ کیسے؟ تو آقا علیہ السلام کے معجزات کو دیکھتے ہیں۔ ہر چند کے آقا علیہ السلام معراج پر بھی گئے، آقا علیہ السلام نے چاند کو ٹکڑے کیا، آقا علیہ السلام نے ڈوبے سورج کو پلٹایا، مردے زندہ ہوئے، پتھر بولے، سب کچھ ہوا، مگر تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ آقا علیہ السلام کا قرآن ہے۔